learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی نے تخلیق کیا اور اسی کی ملکیت ہے۔ ہر چیز اس کے قانون کی پابند ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی کثیر اور قلیل ہر چیز کا وہی مالک ہے، اور انسان ہر وقت اپنے مالک کی نظر میں ہے۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا کام اس کے اندر ہو یا باہر اس کی نگرانی میں ہے۔ وَإِن، اور اگر تُبْدُوا، تم ظاہر کرو، مَا فِی أَنفُسِکُم، جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم چھپاؤ گے اسے، يُحَاسِبْکُم، محاسبہ کرے گا تمہارا، بِهِ اللَّهُ، اس کے ساتھ اللہ۔ وہ خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے، اسے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ہر وقت علم ہے، اسے ظاہر اور باطن کی ہر وقت خبر ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت 16 میں فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس کی رحمت ہے کہ وہ صرف ان وسوسوں اور ارادوں پر مواخذہ کرتا ہے جن کو دل میں پختہ کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق پہ ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس جیسی 10 نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ صحیح بخاری 7501۔ برائی کا پختہ ارادہ کرنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قاتل کا جہنمی ہونا تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کا پختہ ارادہ قابل گرفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت، یعنی اگر تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو سب پر مواخذہ ہوگا، نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چیز بڑی حیرانی اور پریشانی کا باعث ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گھٹنوں کے بل گر گئے اور عرض کیا، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس حکم کی کہاں طاقت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی طرح کہنا چاہتے ہو جیسے کہ یہود و نصارہ نے تم سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پروردگار، ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ دہرایا اور اس سے ان کی زبانیں تر ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آمن الرسول آیت نازل فرمائی۔ جب اس پر سب نے گواہی دے دی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کو منسوخ کر کے یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی طاقت کے بقدر مکلف بناتا ہے۔ امام مسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، فَيَغْفِرُ، وہ بخش دے گا، لِمَن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، مَن یشاء، جس کو چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس میں رحمت اور عدل ہے۔ اس کے عدل میں سے ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے، وہ اپنے فضل سے ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل میں سے ہے کہ وہ گناہ گار کو اس کے گناہ کے مطابق جزا دیتا ہے اور اس کے گناہ کا بدلہ نہیں بڑھاتا۔ سیدنا صفوان بن محضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو ان گناہوں کو جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے رب میں جانتا ہوں۔
اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی اور اب آج کے دن بھی میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار اور منافقین کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ صحیح مسلم 7015۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اختیار اسی کا ہے، فیصلے اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے معاملات کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ قادر مطلق تم سے حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہے، کیونکہ فیصلے اسی کے ہیں، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، بما انزل الیہ، جو اس کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا وہ جو ڈھانپ رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ صحیح مسلم 431۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازہ آسمان کا ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آسمان کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 1877۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری 5009۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا ہے۔ رسول کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم، ان کا مشاہدہ سماع کی بنا پر تھا، اور دوسروں کا ایمان غیب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، انہوں نے براہ راست وحی قبول کی، اس لیے وہ وحی پر یقین کے اس درجے میں تھے جہاں باقی مومن نہیں ہو سکتے۔ بما انزل الیہ من ربہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے اسے نازل کیا۔ والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے ہیں۔ رسول کے ایمان اور ایک عام انسان کے ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفت ایمان میں شریک کر کے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ کلن، سب ہی، آمن باللہ وملائکتہ، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اس کی تمام صفات کامل پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے بتائی ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت کے لیے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے پوری قوت عطا کی ہے، اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ان کتابوں میں موجود تمام خبریں اور احکامات پر ایمان رکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ ورسولی ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا۔ سارے رسولوں کی دعوت کی اصل بنیاد توحید تھی۔ سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے۔ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امتوں تک پہنچائے اور ان میں نہ کچھ چھپایا، نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی۔ سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے۔ مقاتل بن حیان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور نہ ہم انہیں جھٹلاتے ہیں۔ مومن جو ہیں وہ یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ بعض پر ایمان رکھیں گے اور بعض کا کفر کریں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ انسان سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ مغفرت کی ضرورت رہتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اور مجھ سے اپنے فرائض جو پورے نہیں ادا ہو پاتے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ وَإِلَيْكَ، اور تیری ہی جانب، المصیر، لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ انسان نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا میں مشقت ملے یا راحت، اسے فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ کچھ کھو رہا ہو یا پا رہا ہو، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل جزا آخرت کے دن ملے گی جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں، جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ بھی طاقت کے مطابق ہیں اور قیامت کے دن بھی ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم میں استطاعت ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سورہ التغابن آیت 16۔ وسعها سے مراد اس کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، اس پر یقین کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض ہیں ان پر تنگی پھر محسوس نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے مومن یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ فرائض ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو وہ یہ فرائض عائد ہی نہ کرتا میرے اوپر۔ لہا، اس کے لیے ہے، ما کا سبت، جو اس نے نیکی کمائی، علیہا، اور اسی پر ہے، مکتسبت، جو اس نے برائی کمائی۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا۔ سزا صرف اس جرم کی ملے گی جو اس نے خود کیا ہوگا۔ کسی شخص کو وہاں کسی مدد اور سفارش کی امید نہ ہوگی۔ ہر شخص اپنا نامہ اعمال اپنے رب کے سامنے خود لے کر جائے گا۔ ہر شخص بحیثیت ایک فرد کے اپنے رب کے سامنے ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا، یا ہم غلطی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ یہ کہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ رہے تھے، آمین یا رب العالمین۔ ان نسینا سے مراد ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں بھول جائے جو ہم پر فرض کی گئی تھی، اور اخطانا سے یہ مراد ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اس سے کام اس انداز میں ہو جائے جو جائز نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا
جب تک انہوں نے ایسے کاموں کو برا سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا ہے جو ان کے نفسوں میں آ جائیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ صحیح مسلم 75۔ انسان سے بھوک چوک، غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہیں۔ جان بوجھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے تو معافی کی گنجائش ہے۔ غلطی پر مومن کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرنا معافی کی شرائط میں سے ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تحمل، نہ تو ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، ایسا بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ ڈالا تو نے، علی الذین، ان پر جو، من قبلنا، ہم سے پہلے تھے۔ یہ دعا انسان کی زبان پر تب آتی ہے جب وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، پچھلی قوموں کے حالات جان لیتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو پھر ان پر کیا کیا بوجھ ڈالے گئے، تب وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ابن زید نے کہا اسرن ایسا گناہ ہے جس کا نہ کفارہ ہے اور نہ توبہ۔ مقاتل بن حیان نے کہا جیسے یہود و نصارہ پر بوجھ ڈالا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ پہلی امتوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بوجھ ڈالے گئے تھے، جیسے بنی اسرائیل پر بعض قسم کی پاکیزہ غذائیں حرام کر دی گئیں۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر سب ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے۔ گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی۔ انہیں گائے کی پوجا کی سزا کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم ملا تھا۔ ان پر سبت کے دن شکار کو حرام کیا گیا۔ اسی لیے اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی کہ اے ہمارے رب، ہم پر اس قسم کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تو ہم ملنا، اور تو ہم سے نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ ولا تو ہم ملنا سے مراد سزائیں، آزمائشیں اور مشقت والے احکامات ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں آسان احکامات دینا اور ہمیں ایسے احکامات نہ دینا جن کو پورا کرنا ہمارے بس میں نہ ہو۔ اس دعا سے مکمل سپردگی کا اظہار ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اپنے مالک کو مہربان سمجھتا ہے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ واعف عنا سے مراد ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ واغفر لنا سے مراد ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور مواخذہ کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ ورحمنا، اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اور ہم پر فضل فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا، تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ انت مولانا سے مراد ہے کہ آپ ہمارے مددگار ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری موت سب آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ مومن کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کی دعا ہے کہ اللہ تیرے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ ہی کے لیے جینا ہے اور آپ ہی کے لیے مرنا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں ان کافروں کے خلاف جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا، تیرے نبیوں کا انکار کیا، تیرے دین ماننے والوں سے مقابلہ کیا اور تیرے احکامات کو نہیں مانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان اور ایسے اعمال نصیب فرما جن کی برکت سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سورہ البقرہ آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، نفع مند علم کی اور اعمال صالح کی، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے اور آخری دم تک دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔